السلام علیکم یا امام علی علیه السلام مدد برارا و بزرگا خوارا و مادرا. یعنی برار از ما از استرالیا چی موگا ایرا شاید ازو پیشمی ویدیو توخ کده باشین، یک دفعه دیگم توخ کن اور دغور گوش کن که برار از ما چی موگا. بس ازو بعد ما از حدیث معصومین علیه السلام دلیل میدم، بس اورم گوش کن شما دغور. مولای کائنات امام علی علیه السلام فرمان شیا موگا ایرا توخ نکن که کی موگا، ایرا توخ کن که چی موگا. دیروز که است ساعتهای شام تایم بوده که آقای غلام علی عرف مولانا غلام علی صاحب محترم بنده حق را تلفن مونه که ایوار ما ویدیوهای توخ کدوم و ای ویدیوهای که ما توخ کدوم ای حالی که توی برنامه را شروع کده، مطلب از این برنامه چیز است. خب از او بعد که منیم کم گبگبایی شد، کم میتر گفت و شنید شد، فقط ما همی قصش سوال کدم گفتم جناب محترم شما آیا خودون خو مقصر میدانین که در من یک شهر 2 عاشورا مشنه و از پیسه عوام، از جیبی عوام، از جیبی کمیونیتی، از عزت آبروی کمیونیتی، از وقت کمیونیتی استفاده مشنه و شما میشتین در من یک اتاق چند نفر ششته فیصله کلان میگیرین و این باعث شده که در من کمیونیتی بدنیتی و بسیار زیاد اوقات تلخیه پیدا شده. اینا امر گفت تا جایی که ما قصروار استم ما استم. ما گفت ممی گبر روی بری اجتماع موگی، روی بری کمیونیتی، روی بری کامرا موگی. گفت ما موگم. ما گفتم خوبی تر یک پودکاست میلی بازی گبار بودی. گفت ما تنها نیم. گفت ما دمنی ذکرات تنها نیم که دست ما 2 نفری دیگه مسته. ما گفتم خود 2 نفر دیگه کیا؟ سر امزی کلمه لا اله الا الله قسم که ای بنده از جب خیش گپ نموگا، یعنی ما از خود جب خیش گپ نموگم. ای بنده مرشی گفته که از من مولانا ادریس و سید مهدی مستم. علی ما نار نمیشناسم، ما نار نمیشناسم که نه که ما خود از ای بنده را میشناسم که ای بنده چیز کار است. ما گفتم ای بنده هم اگر است روی بری کمرم مگی گفتم ما موگم که ای 2 نفر دیگم دمنی ذکرها است و دمنی کمیونیتی هر چقدر که اوقات تلخیه در او پیدا شده است و هر چقدر بدنیتی در او پیدا شده است ای 2 نفرم شامل است دمنیشی. لہذا اگر ما از سیدنی فعلا ما در روزا گفت سیدنی استم، ما در ادلیډ ما کدستم میشنم پودکاست ریکارد مونم. ما گفت ما روز از خدا میخوایم که سوال از کمیونیتی باشد و جواب شما باشد که ایویدنس قاطع. گفت ما ایویدنس پیپر ورک میرم کتخو ما طرف خو گپ نمکم. بس ما میقص از بس که دل ما درد کده بود، بس که خونجگر بودم به خاطری ازی چرا که تو خین دوستای محترم چی شما باشین چی ما باشم برای اولادا بسیار خواری زحمت مونیم، کلاسای آنلاین میلیم که مینا می دینی زندگیش یا قومی زندگی زنا که است اینا شناخت خزیست ندیه و اینا که است میشنه که چند ذاتی ها جذباتی فیصله که است بله تمام امی خواری زحمت هایش از مو شما او میندخته. چرا که وقتی که گریزه خوار آدم بال مشنه پرسان نکی الالی دیروزم شهادت امام حسین علیه السلام بود و امروزم است. خب اینی شک کدو شروع مونه نه دیگه بله بلیف خو شک کدو شروع مونه به خاطر ازی به خاطر زنا ما پیشش کدام شی نمورم که باین بای برادر کداز ما بیشتر نه خودون چی مایا چرا شما دال میلنی ناره ازی خاطر که شما فکر مند استین در بابت آینده نسل خود منیزی کمیونیتی اینا میشنه مگمو گوای مجتهد فالو کدی مجتهد مور گفته بود ما هیچ کاریم ما هیچ کس نیم ما، لیکن هر انسان جوابدار است. هر انسان که است امو میخواه که از دانش ما دیگه چی میشنم، از دانش دیگه چیز با این تمام از دانش فرست سورس بیشتمی که اصل قصه ماجرا چیز است اینا چری قرار مونه و امو تا که است جنابی علی که است در توی دیگه نفره در توی دوستای ما برای موال رسنده موشه که موتور میزنی اگر تو ای آواز رو بند نکدی. خب ما شما تمام دوستا امی چیز را در منی کامنت سیکشن میخوایم. اگر شما میخواین که آواز بند شده ام گپ خمر بگین، اگر شما میخواین که آواز کنتینیو بمونه اور هر چیز روز روشن رقم آیا باشد. ما امروز نیروز صرف در ادلیډ آواز بال کدوم. اگر شما میخواین که آواز کنتینیو باشد صبح روز در هر شهر مثلی
امزی بندے ناچیز رقم ایک انسان بال مشنا ازنا حساب کتاب اور می خواهی تاکی کمیونوشی نکد جیب شی بازی شونه نکد ایمان نکد جذبات شی و باز برای شما دوستان میرم میگم پلیز شخصیت پسندی را ایلکین. یک انسان را که است خدا جور کده پرستش نکین. یک انسان را که است یک قومی لیدر جور کده پرستش نکین. چای او قومی ضرر میرسنه سیاسی ضرر میرسنه. صبح روز دم منیم زمین که یک کپک د غلبه لگه عزت آبرو داره اعتبار داره پیش گورنمنت امور از روی مونگره. امی فرش از روی مونگره. و نشونه که زمیرش مشمور مگروزه گوگا بوگا. که شما چر رفته از طرف کمیونیتی گپ نزدین. هر جای باشین التماسی دعا یا علی مدد و سلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیج البلاغہ علامہ السید ذیشان حیدر جوادی از مو یعنی از اهل تشریح کی استا از قرآن کریم بعد کی استا نیج البلاغہ استا. صفحہ نمبر 59 ارشاد مولا کائنات امام علی علیہ السلام استا. آپ کا ارشاد گرامی مولا کائنات امام علی علیہ السلام منیزی مومے خانی کی چی گفتہ دربارے علماء کرام. علماء کے درمیان اختلاف فتویٰ کے بارے میں اور اسی میں اہل رائے کی مذمت اور قرآن کی مرجعیت کا ذکر کیا گیا ہے. مذمت اہل رائے مابین ازی مولا کائنات امام علی علیہ السلام وہ علماء دین را مذمت شکدہ کی اس پیش کو فتویٰ میدن. ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کسی مسئلے کا فیصلہ آتا ہے تو وہ اپنی رائے سے فیصلہ کر دیتا ہے اور پھر یہی قضیہ بینا دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے. اس کے بعد تمام قضات اس حاکم کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنایا ہے تو وہ سب کی رائے کی تائید کر دیتا ہے. جبکہ سب کا خدا ایک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور کتاب ایک ہے، تو کیا خدا ہی نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے اور یہ اسی کی اطاعت کر رہے ہیں، یا اس نے انہیں اختلاف سے منع کیا ہے مگر پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یا خدا نے دین ناقص نازل کیا ہے اور ان سے اس کی تکمیل کے لیے مدد مانگی ہے، یا یہ سب خود اس کی خدائی ہی میں شریک ہے اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ یہ بات کہے اور خدا کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے، یا خدا نے دین کامل نازل کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور ادائیگی میں کوتاہی کر دی ہے، جبکہ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے اور اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے. یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا. یہ قرآن وہ ہے جس کا ظاہر خوبصورت اور باطن عمیق اور گہرا ہے. اس کے عجائب فنا ہونے والے نہیں ہیں اور تاریکیوں کا خاتمہ اس کے علاوہ اور کسی کلام سے نہیں ہو سکتا. صفحہ نمبر 201 لوگو ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں اسلام کو اسی طرح الٹ دیا جائے گا جس طرح برتن کو اس کے سامان سمیت الٹ دیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 469 خدا تم پر رحم کرے. یاد رکھو کہ تم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں حق کہنے والوں کی قلت ہے اور زبانیں صدق بیانی سے کھند ہو گئی ہے. حق سے وابستہ رہنے والا ذلیل شمار ہوتا ہے اور اہل زمانہ گناہ و نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور ظاہرداری پر متحد ہو گئے ہیں.
جوان بدخو ہے اور بوڑھے گناہگار، عالم منافق ہے اور قاری چابلوس، نہ چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ دولت مند فقیروں کی دستگیری کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 761۔ لوگوں پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب قرآن میں صرف نقوش باقی رہ جائیں گے اور اسلام میں صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مسجدیں تعمیرات کے اعتبار سے آباد ہوگی اور ہدایت کے اعتبار سے برباد ہوگی۔ اس کے رہنے والے اور آباد کرنے والے سب بدترین اہل زمانہ ہوں گے۔ انہی سے فتنہ باہر آئے گا اور انہی کی طرف غلطیوں کو پناہ ملے گی۔ جو اس سے بچ کر جانا چاہے گا اسے اس کی طرف پلٹا دیں گے اور جو دور رہنا چاہے گا اسے ہنکا کر لے آئیں گے۔ امامت اور انسان کامل۔ امام خمینی کی نظر میں ناشر ادارہ تعلیم و تربیت لاہور، صفحہ نمبر 282۔ جب حضرت حجت علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لے آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے۔ جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے۔ وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے۔ ظہور امام مہدی صلوات اللہ علیہ، عشرہ مجالس، علامہ ڈاکٹر سعید ضمیر اختر نقوی، صفحہ نمبر 122۔ یہ بسیار لمبا موضوع است، ما از اینجی شارٹ کٹ میں خانم ویڈیو لینتھی مشا۔ اصول میں فتویٰ نہیں ہے اور نہ کوئی لگا سکتا ہے تو اصول دین میں فتویٰ کام نہیں دے گا۔ امامت اصول دین میں ہے، امامت میں فتویٰ کام نہیں دے گا۔ یہ تمہید اس لیے پیش کر دی کہ ذرا ذہن تیار رہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو پہلی لڑائی نہ روس سے ہے نہ امریکہ سے۔ ایک مولانا کی داد، سب چپ رہے دیکھیے، عالم بولا ظاہر ہے کہ عالم کو خبر ہے کہ کس سے لڑائی ہے۔ پہلی لڑائی نہ انگریزوں سے نہ یہودیوں سے، اس کو سن لیجئے، پوری لڑائی پڑھوں گا میں۔ ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی پہلی لڑائی علماء سے ہے۔ کھڑوے گونڈ ہے، پینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے 40 علماء سیاہ اماموں والے، بڑے بڑے امامے، سر پر سجدوں کا نشان، قاری قرآن، دوش پہ ابائے، اور وہ 40 کے 40 آ کر رستہ روکیں گے اور امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور 40 کے 40 جو فقیہ ہوں گے، مجتہد ہوں گے، وہ پکار کر کہیں گے ابھی آپ کیوں آ گئے؟ ابھی آپ علیہ السلام کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی ہم سب ہے، واپس جائیے پردے میں، ہم سب خمس کا نظام سنبھالیں گے، جائیے جائیے، ابھی کیوں آ گئے؟ صدیاں بیتے ہیں، کہتے کہتے آؤ، وہ آئے تو یہ امامے والے بیچ میں آ گئے، کہتے ہیں جاؤ جاؤ، کہہ رہے ہیں جاؤ، واپس جاؤ، آئے کیوں پردے سے؟ ابھی تو ہم سب موجود ہیں، مستند ترین سنا رہا ہوں معصوم علیہ السلام کی زبان سے کہ میرے فرزند کی راہ روکنے والے 40 علماء، فقی، مجتہد، قاری قرآن، ہم نے کب کہا شیعہ ہے یا سنی؟ دم کیوں نکلا ہے؟ نام کتاب استا علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام، طالب جوہری،
صفحہ نمبر 40 مو مختصر میخانی از اینجی میخانی نمبر 6 علاماتی ظہور امام مہدی علیہ السلام را گفتہ جب فقہائے ہدایت کم ہو جائے، جب گمراہ و خائن فقہ کی کثرت ہو جائے۔ صفحہ نمبر 91 اور ان کے فقہا اپنی خواہشوں کے مطابق فتوے دیں گے اور قاضی جہالت کے باوجود فیصلے کریں گے۔ صفحہ نمبر 140 لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا، وہ امور دین میں مختلف الرائے ہوں گے اور ان کی حالت متغیر ہوگی۔ صفحہ نمبر 151 اور جب تو دیکھے کہ حرام حلال ہو گیا اور جب تو دیکھے کہ حلال کو حرام کر دیا ہے اور جب تو دیکھے کہ دین شخصی رائے بن گیا ہے اور قرآن و احکام قرآن معطل ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 156 اور جب تو دیکھے کہ فقی دنیا داری، حبی ریاست اور طلب دنیا کے لیے تفقہ کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 164 فقہا جھوٹ اور دروغ بیانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، علماء رشک و شعبہ کی طرف مائل ہوں گے۔ صفحہ نمبر 171 اس زمانے کے فقہا بدترین اور شریر ترین فقہا ہوں گے جو آسمان کے نیچے ہوں گے، ہنی سے فتنہ باہر آئے گا اور ہنی کی طرف واپس جائے گا۔ صفحہ نمبر 214 جب قائم علیہ السلام ظہور کرے گا تو لوگوں کو اثر نو اسلام کی دعوت دے گا۔ حکومت امام مہدی علیہ السلام ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد۔ صفحہ نمبر 218 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کوفہ کی سمت روانہ ہوں گے تو وہاں تبریہ فرقے کے 16,000 افراد اسلحوں سے لیس حضرت کی راہ میں حائل ہوں گے۔ وہ لوگ قرآن کے قاری اور علماء دین ہوں گے جن کی پیشانی پر عبادت کی کثرت سے گٹھا پڑا ہوگا اور شب بیداری کی وجہ سے چہرے زرد ہوں گے مگر نفاق سے ڈھکے ہوں گے۔ وہ سب ایک آواز ہو کر کہیں گے یہ فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، جدھر سے آئے ہو ادھری ہی لوٹ جاؤ، اس لیے کہ تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف شہر نجف کی پشت سے دوشنبے کی ظہر سے شام تک ان پر تلوار چلائیں گے اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس جنگ میں حضرت کا ایک سپاہی بھی زخمی نہیں ہوگا۔ ما مختصر منم مختصر میں خانم حضرت قائم علیہ السلام اس درجہ انسانوں کو قتل کریں گے کہ پنڈیا خون میں ڈوب جائیں گے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کے آبا کی اولاد میں سے ان پر اعتراض کرے گا کہ لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہو جس طرح گوسفندوں کو دور کرتے ہیں، کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کے مطابق رفتار ہے؟ حضرت علیہ السلام کے ناصروں میں سے ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا اور کہے گا خاموش ہوتے ہو یا گردن مار دوں۔ حضرت علیہ السلام کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان کا نوشتہ لوگوں کو دکھائیں گے۔ صفحہ نمبر 226 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مفصل حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں تم مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہمارے امر کے سامنے تسلیم رہو
اور تمام امور کی بازگشت ہماری جانب کرو، نیز ہماری اور اپنی حکومت اور فرج کے منتظر رہو جب ہمارے قائم علیہ السلام ظہور کریں گے اور ہمارا بولنے والا بولے گا۔ نیز قرآن کی تعلیم، دین و احکام کے قوانین نئے سرے سے تمہیں دے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، تو تمہارے علماء حضرت علیہ السلام کی اس رفتار کا انکار کریں گے اور تم خدا کے دین اور اس کی راہ پر ثابت نہیں رہو گے مگر تلوار کے ذریعے جو تمہارے سروں پر سایہ فگن ہوگی۔ خداوند عالم نے اس امت کے لیے گزشتہ امتوں کی سنت قرار دی ہے، لیکن ان لوگوں نے سنت کو تبدیل کر دیا اور دین میں تحریف کر ڈالی۔ کوئی لوگوں کے درمیان رائج حکم نہیں ہے مگر یہ کہ وحی شدہ کے احکام میں تحریف کر دی گئی ہے۔ خدا تم پر رحمت نازل کرے، جس چیز کی تمہیں دعوت دی جائے اسے قبول کرو تاکہ مجدد دین آ جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت قائم علیہ السلام ظہور کریں گے تو لوگوں کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دیں گے اور انہیں اسلام کی رہنمائی کریں گے، جبکہ لوگ پرانے اسلام سے برگزیشتہ اور گمراہ ہو چکے ہوں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کسی نئے دین کی پیشکش نہیں کریں گے، چونکہ لوگ واقعی اسلام سے منحرف ہو چکے ہیں، دوبارہ اسی دین کی دعوت دیں گے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کتاب تہذیب الاحکام مابین کتب اربع از مهمایا اینچی نوشتم استا مجمع کتب اربعه، یعنی جلد نمبر 4 شیستا، تالیف ابو جعفر محمد ابن حسن بن علی بن حسن توسی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم مولانا سعید منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ یہ کتابی تہذیب الاحکام مابین مستند ترین کتابای اہل تشیع استا۔ صفحہ نمبر 326۔ ماں مختصر میں خانم، آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ماہ رمضان 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی استا یگو ماهشی 29 روز استا، یگو ماهشی 30 روز استا، 29 روزم شده میتنه، 30 روزم شده میتنه ماه رمضان. دیگه این آدم از پیش خو فتوا داده نمیتنه، از پیش خو گفته نمیتنه که اینیم روز روزه استا یا سبا روزه استا یا دیگه سبا روزه استا. این آدم از اول گفته نمیتنه. ایرا معصومین علیه السلام این امیر مگالی ما شمور نشان میدم میخانی مگا مادیده روزه بگرین، مادیده روزه بخورین، یعنی مادیده عید بگرین. صفحہ نمبر 327۔ پھر فرمایا، ماہ مبارک رمضان کے جس کے روزے فرض و واجب قرار دیے گئے ہیں، پس چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ پھر فرمایا، اے لوگو، ماہ رمضان 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ انجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، امو تک پیش خواندہ دی دا صفحہ نمبر 326۔ امون جیم فرمان شیستا گفتا ماہی مبارک رمضان 29 روزم استا، 30 روزم استا۔ صفحہ نمبر 328۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مہینوں کے چاند ہے،
پس جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھو اور جب چاند دیکھو تو عید الفطر مناو. یعنی اینجا منیزم گفته ارغید کی مافتی را دیدین روزه بگیرین، ارغید کی مافتی را دیدین عید الفطر بگیرین. تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ 29 کا ہوتا ہے. یعنی انچم گفته بعض دفعہ کی استا ماہ مبارک رمضان 29 روز استا، بعض دفعہ 30 روز استا. صفحہ نمبر 330. پھر فرمایا جب چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو افطار کرو، عید الفطر مناو. یہ تکلو حدیث معصومین علیہ السلام استا. صفحہ نمبر 331. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینوں کے چاند ہے، پس جب تم ماہ رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم ماہ شوال کا چاند دیکھ لو تو عید فطر مناؤ. گفتار دل نشین اقوال 14 معصومین علیہ السلام. مترجم استاد الاساتذہ الحاج مولانا روشن علی نجفی. صفحہ نمبر 229. ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان کے چہرے خندہ و شادمان ہوں گے، ان کے دل تیرہ و تاریک ہوں گے. سنت خدا بدت اور بدت الہی سنت ہوگی. ان کے درمیان مومن حقیر اور فاسق محترم ہوگا. ان کے علماء ظالموں کے دربار میں ہوں گے، ان کے فرمان روا جاہل و ستمگر ہوں گے. صفحہ نمبر 121. امام محمد باقر علیہ السلام کی 40 حدیثیں. خداوند عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی فرمائی میں تمہاری قوم کے 1,00,000 آدمیوں پر عذاب کروں گا، 40,000 برے لوگوں پر اور 60,000 اچھے لوگوں پر. جناب شعیب علیہ السلام نے عرض کیا پالنے والے 40,000 تو واقعی اپنی برائی کی وجہ سے مستحق عذاب ہے، مگر یہ 60,000 جو نیک ہے ان پر کیوں عذاب ہوگا؟ خداوند عالم نے جناب شعیب علیہ السلام پر وحی فرمائی اس لیے کہ یہ نیک لوگ ان برے لوگوں کے بارے میں سستی برتتے تھے، میرے غضبناک ہونے کے باوجود ان سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان سے میل محبت رکھتے تھے، نہیں از منکر نہیں کرتے تھے. ما از این خاطر دا فارسی وضاحت مونم که بسیار نفرای از ما که در استرالیا است، در وطن است، در جایی که است اونا اردو زبان نمیفهمند. یعنی حالی که ما خواندم قصه حضرت شعیب پیغمبر را اینمی تر حضرت صالح پیغمبر ذکرش مابین قرآن کریم است. از مابین قومی حضرت صالح پیغمبر شطورشی قدی چوچه شطورشی از مابین قومشی چند نفر میزنه، لیکن پروردگار غیتی که عذاب نازل مونه بله تمام قومشی عذاب نازل مونه. از این خاطر که دیگایشی خاموش بود، خلاف از این ظلم دیگایشی خاموش بود. دیگه اینمی تر براره یک جای اگر ظلم و ناانصافی موشه باید مو هم آواز خوبال کرد. اینمی تر که اینمی برار از ما گفت درباره روز عاشورا. دیگه اینمی تر مومن گرنی دا استرالیا دا میلبرن باشه یا ایڈلاید باشه، سیڈنی باشه یا کویتا باشه، هر سری دنیا کی باشه. نیمی مردم امروز روزه میگیره، نیمشی سبا روزه میگیره. نیمی مردم امروز عید میگیره، نیمی مردم سبا.
آلیت da اینجی هم ده که نیمی مردم امروز عاشورا میگیرن، نیمی مردم سبا. دیگه گورنمنت از اونجی این چیزا اعتراض میتنه که شما مابین خو یک نی هستین. شهادت امام حسین علیه السلام ده چند تاریخ هسته؟ امروز هم میگیرین، سبا هم میگیرین. یعنی سوالیه نشان هسته. بعض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد فرمان چی هسته؟ مگه هر هو حدیث از ما اگر قد قرآن تکراو باشه هو حدیث از ما نی هسته، اور در روی دیوال دین. اینمیتر هر فتوای علماء دین که قد قرآن کریم تکراو باشه یا قد حدیث معصومین علیه السلام باشه او را قبول نکنی. این حق شما است. هر علماء دین که فتوا میده از او پرسان کن که این فتوای است در مطابق قرآن کریم است، در مطابق حدیث معصومین علیه السلام است. این حق شما است که پرسان کن. منی خو جرأت پیدا کن، پرسان کن. اینمی تر ما خود من مدرسه خواندم. استاد از ما مگر یگو گپ مگفت یا فتوا میداد، ما از او دلیل میخواستم. دلیل بدی از منی قرآن کریم و حدیث معصومین علیه السلام دلیل بدی. وسو دلیل میداد، کتاب مر نشان میداد، یه نه حدیث معصومین علیه السلام یه نه قرآن کریم. تب جا که ما مطمئن مشدم. بعض منی اصول کافی نوشته استم فرمان معصومین علیه السلام. مگه کسی که اندی تقلید مونه او لاشعوری طور پر عبادت و نمزور مناظر کس کی اندی تقلید داره. معصومین علیه السلام از اندی تقلید منع کده، علم حاصل کن. باز مولا علی علیه السلام فرمان شیا مگه کسی کی خود چی علم حاصل نمونه غیتی که او در دیگه مورا دیگه کسورا گمراه مونه. این فرمانی مولای کائنات امام علی علیه السلام است. ما نمودم. اگر بگین ما شمور نشان میدم. اینار ما تمام خواندم که موگم. ما از پیش خو فتوا نمیدم. از این خاطر که معصومین علیه السلام منی کتاب اصول کافی فرمان شی است. مگه کسی که از پیش خو فتوا میده او هلاک موشه. کسی که پیروی از ورمونه او نارم قنجغه خو هلاک مونه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد د زندگی خو دمو آخری لمحات چیز گفته رفت. امیر گفته رفت که ما دو چیز اشتمارم، قرآن کریم و اهل بیت علیه السلام. هر کس که یه اردو را گرفت او گی گمراه نموشه. هر کس که قرآن کریم و اهل بیت علیه السلام گرفت او گی گمراه نموشه. دیگه برارا و بزرگا ما ایر نموگم. ما خلاف علماء دین نیستم. ما خلاف از علماء دین استم که ما بین از مو تفریقه میندازه. مورد دو گروپ سه گروپ تقسیم کردن. از پیش خو فتوا میدن. جو کہ معصومین علیہ السلام چی مگده ای بارا و اینمی تر صرف ما نه شما هم خلاف از علماء دین باید آواز بال کنین. معصومین علیہ السلام چی گفته شما چی مگین؟ ما خلاف تقلید نی هستم. معصومین علیہ السلام فرمان شیا مگه از علماء کرام از علماء دین تقلید کنین که فرما برداری امر از مو باشه. یعنی از پیش خو فتوا ندن. هرچی که فتوا میدن در مطابق قرآن کریم و حدیث معصومین علیه السلام باید باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد هم پیشنگویی کده و معصومین علیه السلام هم پیشنگویی کده که یک دور ایت دور مایا
که فقها بدترین فقها جور مشه. فساد از دست اینم زنا بال مشه، بله اینم زنا ختم مشه. ما بین قرآن کریم است. پاک پروردگار گفته کسی که تاکی ریسرچ نکده او را حق ملاو نموشه. مولای کائنات امام علی علیہ السلام فرمان شی است مگه 3 قسم انسان بغیر حساب کتاب د جنت موره د بشت موره. ما بین از او 1 قسم انسانا وہ انسانا است که ہمیشہ گبی راست موگا گبی حق میزنا، چاہے حق خلاف از خود چی باشه و مو گبی حق میزنا. دیگه برارا و بزرگا مو کوشش کنی که مو هم ما بین امزو نفرا باشی. بعضی برار از ما یک گبی دیگه زد مگونا مرا دمکی میده که مو تر میزنی، یعنی گیر از اونا دلیل نی است که بله زدو مایا ما شمور چلنج منم باین روی بروی از ما بشین حسی حدیث معصومین علیہ السلام و قرآن کریم دلیل بدین. ما شمور میزنم از زدو ترس ندین. یعنی اگر شما میخواین که گبی حق پامال کنین، کسی که گبی حق میزنه او را میزنین شما، بس تعلق شما از لشکر یزید لعنتی است. مولای کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرمان چی است مگه انسان برای مرگ جور شده، برای زندگی جور نشده. مگه انسان برای آخرت جور شده، برای ازی دنیا جور نشده. مگه در این دنیا سامان آخرت ارزان است، سامان آخرت خود گرفته باین. برارا و بزرگا مو آخرت خود سوچ کده ای دمکی را اونا میده اونا میزنه که از اونا ای دنیا است آخرت نیه. بس برارا و بزرگا ما نوکر شم استو، ما یه چیز نی استم. هر کس هر سوال داره یعنی واتساپ نمبر از ما است، نوکر شم حاضر است، از ما سوال میتنین بلا جیجک. بسیار مهربانی، تشکر و امان خدا.